انہوں نے کہا غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے پانی بھی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی ہر لحاظ سے طاقت رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت خلیفہ ہوں، میری خلافت ہے مدینے میں، مکے میں، سارے علاقوں میں۔ یہاں تم ان کو پریشان کرو گے نا، باہر سے اگر فوجیں آ گئیں تو کیا کرو گے؟ لیکن میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لا تقاتل، نہ قتال نہ کرنا، میں نہیں کروں گا، اپنی جان بچانے کے لیے میں قتال نہیں کروں گا، جو اللہ نے لکھا ہے الحمدللہ۔ آپ نے خطاب ختم کیا۔ ان بدبخت یہودیوں نے سوچا کہ اس خطاب کا اتنا اثر ہم پر ہو رہا ہے تو اگر اور لوگوں تک بھی یہ پہنچا تو ہمارے لیے تو پھر مشکل ہو جائے گی، لہذا آج رات ہی حملہ کر دو۔ اب حضرت کے پاس پانی تو ہوتا نہیں تھا، لہذا روزہ رکھ لیتے تھے، تو آپ دوپہر کو سوئے تو خواب میں حضور پاک اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان الیوم افطر عندنا، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔ آپ نے بھی یہ خواب بی بی کو بھی سنایا اور کہا اچھا ایسا کرو، معلوم ہوتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک تو پاجامہ لے آؤ، آپ پاجامہ کبھی نہیں پہنتے تھے، لیکن فرمایا کہ مجھے پاجامہ پہنا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے ظالم اندر آ جائیں، مجھ پہ حملہ کریں، میرا سطر کھل جائے۔ بی بی نے دے دیا، آپ نے پہن لیا۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں جب آپ نے یہ آیت پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایک دشمن اندر آیا، اس نے لوہے کی لٹ آپ کے سر پہ ماری، خون بھل بھل بہنے لگا، اور وہ خون اس قرآن پر بھی آیا جو حضرت عثمان پڑھ رہے تھے۔ آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جس پہ عثمان کا خون ہے برٹش میوزیم کی لائبریری میں رکھا ہوا ہے، اور آج بھی اس پر خون عثمان چمک رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو جہاں شہید ہوگا وہ جگہ اس کی گواہی دے گی، تو کسی کی گواہی محراب دیں گے، کسی کی گواہی مسجد دے گی، حضرت عثمان کی گواہی جو ہے وہ اللہ کا قرآن دے گا۔ ایک اور آدمی آیا جو حضرت کے سینے پہ چڑھ گیا، آپ کی داڑھی کو پکڑا، اور اس کے بعد تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ پھر ایک اور ظالم آیا جو حضرت کے اوپر ناچنے لگا اور آپ کی پسلیاں توڑ۔ اب ایک بیچاری عورت وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے تلوار مار کے اس کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارے تھے اس کے لیے اس نے 3 بددعائیں کی۔ انہوں نے کہا یبس اللہ یدک اعمی بصرک ولا غفر لک، اللہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ خشک کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور تو اگر مغفرت مانگے تو اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ مظلوم عثمان کا یہ عالم ہے کہ 2 دن سے گھر میں ہے، 2 دن میں کوئی تجہیز نہیں، تکفین نہیں، کچھ نہیں۔ 2 دن کے بعد آخر صحابہ نے ہمت کی، 18 صحابہ اندر آئے، حضرت علی نے اور حضرت حسین نے کندھا دیا جنازے کو، اور حضرت جبیر ابن مطعم نے 18 آدمیوں کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔
بیوی آگے لالٹین لے کے چلتی رہی اور جنت البقیع کے آخری کونے میں حش الکوکب، اس جگہ کا نام ہے حش الکوکب، وہاں حضرت کو دفن کیا گیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب اٹھیں گے تو مدینہ منورہ کے روضہ مبارک سے لے کر قیادت حضور پاک فرمائیں گے، اور جنت البقیع میں جو بھی دفن ہے سب حضرت عثمان کی قیادت میں آئیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے۔ فرمایا انی انتظر لأہل مکہ، میں مکے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب مکے والے آ گئے فرمایا اجعلہم علی یمینی وأہل المدینہ علی یساری، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ میں رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں رکھوں گا، ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو حشر کی طرف لے جاؤں گا، میدان شام کی طرف۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے آگے آگے ایک آدمی طواف کر رہا تھا جو لنگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، اندھا بھی تھا، اور آخر میں یہ بھی کہتا تھا اللہم اغفر لی ولا اظن ان تغفر لی۔ میں حیران ہو گیا، اب یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، لیکن مجھے امید ہے آپ نہیں بخشیں گے۔ میں حیران ہو گیا، اب یہ ایسی دعا کون مانگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا، جب وہ طواف سے فارغ ہوا مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے بیٹھا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو اور یہ کیسی دعائیں مانگ رہے ہو؟ اور اس نے کہا حضرت میں وہی بدقسمت ہوں جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا تھا، جس نے آپ کے چہرے پہ تمانچے مارے تھے۔ مجھے بیوی نے 3 دعائیں دی تھی، اللہ تیرا ہاتھ خشک کر دے، تمہیں اندھا کرے، اور تم دعا مانگو تو تمہاری مغفرت نہ کرے۔ 2 دعائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو گئی ہیں، میرا ہاتھ اسی وقت ایسے سوکھ گیا جیسے لکڑی ہوتی ہے، میں اندھا بھی ہو گیا۔ 2 دعائیں جب بیوی کی منظور ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تیسری بھی منظور ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں فاغفر لی وَأَظُنُّ أَن لَا تَغْفِرْ لِي، میں اس لیے یہ دعائیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اصحاب رسول پہ بڑے بڑے ابتلاءات آئے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی لیے ان کے درجات بھی اتنے بلند کیے ہیں کہ قیامت تک ہر صحابی کا ذکر موجود ہے۔ واللہ اعلم۔